سر بلند سر پکاف سر بلند نعرہ تکبیر الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب ساتھی دل کے محبت سے سرور کونین سرکار دو عالم امام الانبیاء شافی محشر ساقی کوثر بلند اور بالا قدر رحمت کے سمندر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی بدن محمد فی الابدان. اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح. اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد. اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور. اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض. صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجة الکفیلہ. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها القرب. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو. کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے. کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے. عزیزان مکرم، جناب صدر جلسہ، معزز اکابر علماء کرام، زعمائے ملت، عہدیداران جمعیت علماء اسلام، پنڈال میں موجود میرے غیرت مند، جرت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، آج علی پور کے سرزمین پر منعقد اس عظیم اجتماع میں شرکت اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں. بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس حاضری کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. جلسے کے منتظمین کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے یاد ہے میں بالکل معصوم بچہ تھا. چھ سال، 7 سال، 8 سال کی عمر تھی، اور ہمارے حضرت والد رحمہ اللہ نے ہمیں حکم کیا کہ میرے مہمان مکرم آ رہے ہیں اور آپ دونوں بھائیوں نے
اس کی خدمت کرنی ہے، اور وہ ہمارے گھر کی زینت، وہ ہمارے گھر کے مہمان مکرم اور محتشم اور معزز کوئی اور نہیں تھے، میرے والد نے جس کے لیے اپنی پلکیں بچھائی تھیں وہ آپ کے علی پور کے حضرت مولانا لقمان علی پوری تھے، اور آج یہاں کھڑا ہو کر لب کشائی کر رہا ہوں، یقیناً یہ حضرت مولانا لقمان علی پوری کے لیے بھی میرے والد کی طرح صدقہ جاریہ ہوگا۔ ارشد مغل کو کیا کروں کہ اس نے میرے ساتھ آج وہی کیا ہے جو مشہور مقولہ ہے، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ رات کے 1:30 بجے ٹائم دیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ فلاں بھی بات کرنی ہے، فلاں بھی کرنی ہے، فلاں بھی کرنی ہے۔ زیادہ دیر آپ کی سماع خروشی نہیں کروں گا، مختصر وقت میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے معروضات کو دل کے کانوں سے سنیں گے۔ عزیزان مکرم، ہم ختم نبوت کے دیوانے اور متوالے ہیں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں، اسلام کے چوکیدار ہیں۔ ہم ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، اور آج جب اس ملک کے اندر قائدیانی گلی گلی میں گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں، تو آج کے اس اجتماع کو میں محض ایک اجتماع نہیں سمجھتا، آج کے اس جلسے کو محض ایک جذباتی پروگرام نہیں سمجھتا، آج کے اس عظیم اجتماع کو میں ختم نبوت کے منکروں کے لیے دیوار سمجھتا ہوں، اور ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے، مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ ہم علی پور کے اس عظیم اجتماع میں ہاں یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم عیبدار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، بدترین مجرم ہیں، لیکن اے آقا، اے ہمارے آقا، ہم گنہگار ضرور ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ آج اس جلسے میں یہ وچن اور وعدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہیں گے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، راشد محمود سامرو، نعرہ تکبیر۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے نعرے کے جواب نے مجھے بتلا دیا ہے کہ 2 منٹ میں ختم کرنا ہے، 2 منٹ میں ہی ختم کروں گا انشاءاللہ، بالکل بے فکر رہیں۔ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، جمعیت، کی جمعیت۔ ایک بات آپ کو بتلا دوں، آپ جب نعرہ لگاتے ہیں نا، آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس نعرہ لگ گیا ہے، مقرر صاحب کے اچھے جذبات ہو گئے ہیں، اس کو داد دینی ہے۔ وہ زمانہ چلا گیا، اب مقرر کو داد دینے کے لیے نعرہ لگانے کی ضرورت چلی گئی ہے۔
اب نعرہ جب لگتا ہے اور اس کے جواب میں آپ کی ڈھیلی ڈھالی جواب آتی ہے نا، آپ کے اس درمیان آپ کے ہی روپ میں چند لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ہی درمیان میں آپ کے ہی روپ میں چند لوگ ہوتے ہیں، ہوتے آپ جیسے ہیں، ہوتے کسی اور کے ہیں۔ وہ رپورٹنگ کرنے آتے ہیں کہ دیکھیں کہ علی پور والوں کے ایمانی جذبات کہاں تک ہیں۔ جب آپ ڈھیلی ڈھالی اللہ اکبر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خیر خیریت ہے، مشن کامیاب ہو گیا۔ لیکن جب مجاہدانہ آواز آتی ہے، جب شیر کی للکار آتی ہے، تو وہ پیغام پہنچاتا ہے کہ نہیں، ابھی اور زور لگانا پڑے گا، یہ ابابیل ابھی زندہ ہے جو نہ ختم نبوت پر کوئی بات برداشت کریں گے، نہ پاکستان پر کوئی بات برداشت کریں گے، نہ مسجد اور مدرسے پر کوئی بات برداشت کریں گے، نہ داڑھی اور پگڑی پر کوئی بات برداشت کریں گے۔ آپ کے مجاہدانہ نعرے کے جواب سے جہاں آپ کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، رب محمد کی قسم وہاں آپ کے دشمنوں کے جذبے اور حوصلے پست ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اور کیوں نہ میں ختم نبوت کی بات کروں، کیوں نہ میں ختم نبوت کی چوکیداری کروں، کیوں نہ میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کروں۔ رب محمد کی قسم، میں نے سنا قاری حنیف ملتانی کو میرے بزرگوں نے دیکھا ہوگا، میرے اکابر نے دیکھا ہوگا، میں دیکھ تو نہ سکا، کیسٹ میں سن سکا۔ ایک تقریر سن رہا تھا، قاری حنیف ملتانی فرما رہے تھے، میں سعودی عرب گیا، میں حج اور عمرے کے سفر پر گیا اور مولانا مکی مجھے وہاں ملے۔ ابھی جو مولانا مکی ہیں ان کے والد کے بارے میں کہا کہ مولانا مکی مجھے ملے اور مولانا مکی نے مجھے کہا حنیف میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا حضرت کیا دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ سناؤں؟ میں نے کہا حضرت ضرور سنائیں۔ کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کعبے کا طواف چل رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے، انبیاء کعبے کا طواف کر رہے ہیں، جناب آدم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب یوسف، انبیاء کعبہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا انبیاء کے ساتھ امیر شریعت سجد عطا اللہ شاہ بخاری کعبۃ اللہ کے چکر لگا رہے ہیں، انبیاء کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ قاری حنیف فرماتے ہیں مولانا مکی نے مجھے کہا، میں نے خواب میں امیر شریعت کو بازو سے پکڑا، رک تو صحیح، پھر تو صحیح، یہ سعادت کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا، یہ رتبہ کیسے ملا؟ انبیاء کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہو، یہ سعادت کیسے ملی؟ مجھے کہا چھوڑو نا، طواف کرنے دو نا، راستے سے ہٹ جاؤ نا، مجھے روکو نہیں نا۔ میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا، بتلاؤ تو صحیح یہ انبیاء کے ساتھ طواف کی سعادت کیسے ملی؟ تو امیر شریعت فرمانے لگے مکی پوچھتے ہو تو سنو، اللہ نے مجھے کہا عطا اللہ شاہ ساری زندگی ختم نبوت کی چوکیداری کرائے ہو نا، ساری زندگی ختم نبوت کا کام کرائے ہو نا، ساری زندگی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرائے ہو نا، تیرا ختم نبوت کا کام میں رب کو اتنا پسند آ گیا ہے، اس کام کے بدلے میں تجھے انبیاء کے ساتھ کعبے کے طواف نصیب کرتا ہوں۔ میں اس ختم نبوت کی بات کیوں نہ کروں؟ سبق دہرا رہا ہوں، شاگرد کی حیثیت میں
سبق دہرا رہا ہوں، میں اس ختم نبوت کی چوکیداری کیوں نہ کروں؟ یہی امیر شریعت ہے، یہی شہرہ والا گیٹ لاہور ہے۔ امیر شریعت خطاب فرما رہے ہیں، راجپال نے حضور کے شان میں گستاخی کی ہے، راجپال نے زبان درازی کی ہے کوئی راجپال کا سر قلم کرے؟ ہے کوئی ختم نبوت کی چوکیداری کرے؟ ہے کوئی ختم نبوت کے لیے میدان میں نکلے؟ علی پور والوں، ترخان کا بیٹا، گھوڑا چلانے والے کا بیٹا، تانگا چلانے والے کا بیٹا غازی علم دین میدان میں آتا ہے، گھر سے خنجر اٹھاتا ہے، راجپال کو واصل جہنم کرتا ہے، جیل جاتا ہے، اور غازی علم دین کا وکیل کون ہوتا ہے؟ قائد اعظم بانی پاکستان جناب محمد علی جناح غازی علم دین کے وکیل ٹھہرتے ہیں، اور محمد علی جناح علم دین کو کہتے ہیں، علم دین جب جج کے سامنے آنا تو کہنا پاگل ہو گیا تھا، جذبات میں آ گیا تھا، بہت گیا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا تھا، جذبات میں نے راجپال کو واصل جہنم کیا ہے، باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ وہ ترخان کا بیٹا، وہ تانگے چلانے والا علم دین کہتا ہے، جناح صاحب کون سا سبق پڑھاتے ہو؟ جناح صاحب کون سی پٹیاں پڑھاتے ہو؟ جناح صاحب کون سا درس دیتے ہو؟ تم کہتے ہو کہنا پاگل ہو گیا تھا، جذباتی ہو گیا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ سنو، جس دن سے راجپال کو واصل جہنم کیا ہے، ہر روز رات کو سرور کونین کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، علم دین گھبرانا نہیں، میں محمد کریم تیرے انتظار میں ہوں۔ پھر علی پور والو مجھے کہنے دو نا، اگر اس راستے پر چلتے ہوئے زنجیر آ گئے، آج بھی آپ کو کہا تھا سمرو صاحب کی زبان بندی ہے، سمرو صاحب نہیں آ سکتے، ان کو بتلا دو میری زبان اللہ نے کھولی ہے، تیرا باپ بھی نہیں بند کر سکتا۔ ان کو بتلا دو کہ میرے باپ نے مجھے بغیرتی کا درس نہیں پڑھایا، میری ماں نے مجھے بغیرتی کا دودھ نہیں پلایا۔ رب محمد کی قسم، یہ گردن کٹوا سکتا ہوں، دین اور اسلام کے دشمنوں کے سامنے جھکا نہیں سکتا ہوں۔ سر بلند، سر بلند۔ علی پور والوں، پھر مجھے کہنے دو نا، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ اگر اس راستے پہ چلتے ہوئے موت آ گئی تو عید کا دن ہوگا۔ ہم شہادت کی موت کو ڈھونڈ رہے ہیں، بس خواہش اتنی ہے، گولی لگے تو پیٹھ پہ نہ لگے، سینے پہ لگے۔ بس خواہش اتنی ہے، گولی لگے تو پیٹھ پر نہ لگے، سینے پہ لگے۔ خواہش اتنی ہے کہ دین کی چوکیداری کرتے ہوئے لگے۔ لیکن آج آپ حضرات کی اجازت سے جو میری زبان بندی کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، ان سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، ان سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں کہ بتلاؤ 1947 میں آپ نے قوم کو نعرہ دیا کہ کرۂ ارض پر، دنیا کے نقشے پر
مدینہ منورہ کے بعد 27ویں رمضان کی رات کو ایک نیا ملک ہمارے سے وجود میں آ رہا ہے. پوری کائنات میں دوسری اسلامی ریاست بننے جا رہی ہے اور کائنات کے اندر مدینہ منورہ کے بعد ایک اور ریاست ہمارے سے وجود میں آ رہی ہے. اور آپ نے نعرہ دیا تھا جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانیں دی تھی. میری ماں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنی عزتیں گوائی تھی. آپ نے نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ نے نعرہ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ میں لا الہ الا اللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں. جو سوئے ہوئے ہیں وہ ذرا زور سے بولیں. میں نے کہا جو سوئے ہوئے ہیں وہ زور سے بولیں. جو جاگ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ زور سے بولیں. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے نعرہ دیا کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل رہے ہیں، ہم برطانیہ کے غلامی سے نکل رہے ہیں، ہم برطانیہ اور انگریز کی غلامی سے مستعفی غلامی کی طرف، اسلام کی غلامی کی طرف، مدینہ کی غلامی کی طرف سفر کر رہے ہیں. آپ نے لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانیاں دی اور آپ نے نعرہ دیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ نعرہ حقیقت پر مبنی تھا یا لولی پاپ تھا؟ سوال میں کر رہا ہوں، جان آپ کی جا رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ نعرہ حقیقت پر مبنی تھا یا لولی پاپ تھا؟ اگر یہ نعرہ حقیقت پر مبنی تھا تو 70 اور 73 سال میں اسلام کیوں نہیں ملا؟ قرآن کیوں نہیں ملا؟ شریعت کیوں نہیں ملی؟ میری عورت کا دوپٹہ کیوں نہیں ملا؟ عدالت میں قاضی کا نظام کیوں قائم نہیں ہوا؟ چور کا ہاتھ کیوں نہیں کاٹا گیا؟ زانی کو سنسار کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ نعرہ حقیقت پر مبنی تھا یا لالی پاپ تھا؟ واقعی ہم برطانیہ اور انگریز کی غلامی سے نکل کر اسلام کی غلامی میں آئے ہیں یا 47 تک ہم انگریز کے غلام تھے؟ ہمارے آقا ملکہ برطانیہ تھی. کہیں یہ تو نہیں نعرہ لولی پاپ تھا اور 47 کے بعد غلامی بھی تبدیل ہوئی، آقا بھی تبدیل ہوا. 47 تک ہم برطانیہ کی غلامی میں اور 47 تک ہمارا آقا ملکہ برطانیہ اور 47 سے آج کی اس تاریخ تک کہیں ہم امریکہ کی غلامی میں تو نہیں، کہیں ہمارا آقا امریکہ تو نہیں. اگر میری بات غلط ہے تو پھر تمہیں اسلام دے کر ثابت کرنا ہوگا کہ ہم غلام نہیں. اگر میری بات غلط ہے تمہیں قرآن کا قانون دے کر ثابت کرنا ہوگا کہ میری بات غلط ہے. اور میں ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا، ثبوت سے کر رہا. آپ جاگ رہے ہیں؟ 5 منٹ بولنے کی اجازت ہے. بڑی مدتوں کے بعد علی پور آیا ہوں، پھر انشاءاللہ جلدی نہیں آؤں گا. صرف 5-10 منٹ مجھے برداشت کر لو. چند حقائق پر مبنی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حقائق پر مبنی. میں نے کہا ہم برطانیہ کی غلامی سے نکل کر امریکہ کے غلامی میں تو نہیں آئے
اور میں یہ بات ہوا میں نہیں کر رہا، میرے پاس ثبوت ہے۔ اور ثبوت کیا ہے؟ میرے قائد کی تقریر ریکارڈ پر موجود ہے۔ میرے قائد نے بھرے جلسے میں فرمایا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو، پاکستان کے صدر جنرل مشرف نے مجھے کہا کہ مولانا مان لو نا کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ ریکارڈ پر موجود ہے۔ چیف ایگزیکٹو کہتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کہتا ہے، صدر پاکستان کہتا ہے کہ مولانا مان لو نا ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ مولانا نے فرمایا جنرل صاحب مانتا ہوں ہم امریکہ کے غلام ہیں، مانتا ہوں ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ جنرل مشرف نے کہا مولانا بات تو ختم ہو گئی، میں بھی کہتا ہوں کہ ہم امریکہ کے غلام، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام، پھر لڑائی کس چیز کی؟ پھر یہ اختلاف کس چیز کا؟ میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، میں چیف ایگزیکٹو ہوں، میں صدر پاکستان ہوں، میں کہتا ہوں ہم امریکہ کے غلام ہیں، آپ بھی مانتے ہیں ہم امریکہ کے غلام ہیں، پھر لڑائی کس چیز کی؟ مولانا نے فرمایا بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، ہاں ہم امریکہ کے غلام ہیں، لیکن تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں اس غلامی کے اندر جینا سکھایا ہے، میرے آباء و اجداد نے مجھے اس غلامی کے خلاف لڑنا سکھایا ہے۔ تمہیں غلامی مبارک ہو، مجھے جہاد مبارک ہو۔ میں حقائق پر مبنی بات کر رہا ہوں۔ چلو کاش کہ مجھے 10 بجے وقت دیتے، میں آج 1.5 گھنٹہ آپ سے بولتا ہوں، لیکن آج میں 10 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ۔ سنو آگے چلتا ہوں۔ چلو لا الہ الا اللہ کا آپ نے نعرہ دیا، لیکن آپ نے لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ نہیں کیا۔ ٹھیک 10-15 سال کے بعد آپ نے قوم کو ایک اور نعرہ دیا۔ 47 میں نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ 10-15 سال کے بعد ایک اور نعرہ، اور نعرہ کیا دیا؟ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان۔ چلو آپ سے پوچھتا ہوں، یہ نعرہ بھی لولی پاپ تھا یا حقیقت پر مبنی تھا؟ تم نے لا الہ الا اللہ تو نہیں دیا، کیا قوم کو روٹی کپڑا اور مکان دیا؟ کیا قوم کو حقوق دیے؟ کیا قوم کو جینے کا حق دیا؟ نہیں دیا۔ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ اسلام نہیں ملا، 10 سال کے بعد روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ، روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملا۔ ٹھیک 10-15 سال کے بعد آپ نے قوم کو ایک اور نعرہ دیا، قرض اتارو ملک سنوارو۔ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ نعرہ حقیقت پر مبنی تھا یا لولی پاپ؟ اگر حقیقت پر مبنی تھا، قرض کیوں نہیں اترا؟ ملک کیوں نہیں سنورا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ، اسلامی نظام نہیں ملا، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ، روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملے، قرض اتارو ملک سنوارو کا نعرہ، نہ قرض اترا نہ ملک سنورا۔ ٹھیک 10 اور 15 سال کے بعد آپ نے قوم کو چوتھا نعرہ دیا، تبدیلی کا نعرہ، ریاست مدینہ کا نعرہ، 1 کروڑ نوکریوں کا نعرہ، 50 لاکھ گھروں کا نعرہ۔ قرضہ نہیں لوں گا، قرضہ لیا خودکشی کروں گا، باہر سے کمانے کے لیے لوگ آئیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نعرہ بھی حقیقت پر مبنی نعرہ تھا یا قوم کو لالی پاپ تھا؟ آؤ، جب تم نے یہ 15 سال پہلے نعرہ دیا، توجہ ہے،
توجہ ہے؟ تم نے جب 15 سال پہلے یہ نعرہ دیا تبدیلی تبدیلی تبدیلی، ریاست مدینہ 1 کروڑ نوکریاں، ایک مرد کلندر کھڑا ہوا 15 سال پہلے، ایک مرد کلندر کھڑا ہوا اور اس نے کہا جھوٹ بول رہا ہے، یہ ریاست مدینہ کا نمائندہ نہیں، یہ یہودیوں کا حنوط کا نمائندہ ہے، امریکہ برطانیہ کا نمائندہ ہے، یہ پاکستان کا نمائندہ نہیں، یہ امریکہ اور برطانیہ کا نمائندہ ہے۔ جب ایک مرد کلندر کھڑا ہوا اور اس نے اس نعرے کے جواب میں کہا تھا یہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں، یہودیوں کا نمائندہ ہے۔ باقی تو چھوڑیں، میرے اچھے بھلے علماء کھڑے ہو گئے، شیوخ الحدیث کھڑے ہو گئے، ترلے والے، جبے والے، عصا والے کھڑے ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کو ذاتی دشمنی میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے، اچھے بھلے بندے کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیا ہے۔ میرے علماء کہہ فضل الرحمان کی ذاتی رائے ہے، ہم اتفاق حضرت نہیں کرتے۔ تھا یا نہیں تھا ایسا؟ بولو، کاش آپ جاگ رہے ہوتے اور میں کچھ گفتگو کر رہا ہوتا۔ ایسا تھا یا نہیں تھا؟ میرا انداز جذباتی ضرور ہے، لیکن میری گفتگو جذباتی نہیں، حقائق پر مبنی ہے۔ آج میں روایتی گفتگو سے ہٹ کر چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے قائد نے کہا، اور علی پور والا ایک نئی بات بتاؤں آپ کو، 47 سے لے کر 2008 تک ہم امریکہ کے غلامی میں چلتے گئے۔ 2008 میں میرے قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے 10 رکنی وفد کے ساتھ چائنا کا دورہ کیا، اور میرے اور آپ کے مرحوم شہید قائد علامہ خالد محمود سمرو نور اللہ مرکزہ بھی اس وفد میں شامل تھے۔ مولانا چائنا گئے اور مولانا نے چائنا کو کہا کہ آپ کی اور ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند ہے، سمندر سے گہری ہے، شہد سے میٹھی ہے، ہم امریکہ کے غلامی میں ہیں، کیوں نہ ہم اپنی اور آپ کی دوستی کو تجارتی دوستی میں تبدیل کریں، ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ چائنا نے کہا کیسے؟ یہ جو سی پیک ہے نا، سی پیک موبائلیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، چیلنج کر رہا ہوں چائنا کو، سی پیک کا سب سے پہلا مشورہ دینے والا نہیں، جہاز میں چڑھ کر چائنیز کے ساتھ سفر کر کے کاشغر سے گوادر تک روٹ دکھانے والا نمیاں محمد نواز شریف تھا، ناصف علی زرداری تھا۔ سب سے پہلے چائنا کے ساتھ غلامی سے نکال کر تجارتی دوستی کی طرف راستے کی بنیاد رکھنے والا تھا۔ تو آپ کا اور میرا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان تھا۔ قائد نے بنیاد ڈالی۔ سنو توجہ چاہیے، میں اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، بات تتمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ 2008 میں مولانا نے کوشش کی، غلامی سے نکلے، اپنی معیشت بنائے، اپنا روڈ میپ بنائے۔ چائنا نے زرداری کے ساتھ معاملات چلائے، نواز شریف کے ساتھ معاملات چلائے۔ اس دوران بات طے ہو گئی، چائنا کا صدر پاکستان آئے گا، معاہدے پر دستخط کرے گا اور پاکستان کے اندر سی پیک کے کام کا افتتاح کرے گا۔ جب بات طے ہوئی، اب چائنا کے صدر کے آنے کی تاریخ طے ہوئی، اس دن ایک بندہ اٹھا، کنٹینر اٹھایا، ڈی چوک آیا، 4 مہینے تک دھرنا دیا تاکہ پاکستان اور چائنا کی معاشی دوستی نہ ہو سکے اور پاکستان اسی طرح امریکہ کے غلامی میں رہے۔ وہ 4 مہینے دھرنے دینے والا کون تھا؟
کیا وہ وہی نہیں تھا جس کے لیے مولانا نے کہا تھا کہ یہ اسلام کا نمائندہ نہیں، یہ یہود کا نمائندہ ہے؟ لیکن ہمارے چوکیدار، سمجھتے ہو نا چوکیدار، ہمارے نکے کے ابے، ہمارے چوکیدار، ہمارے نکے کے ابے 2018 کے انتخابات تک چائنا اور امریکہ کے ساتھ فٹ بال کی طرح کھیل رہے تھے، فٹ بال کی طرح اچھال رہے تھے۔ 25 جولائی کو ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ ملک کو معاشی ترقی کی طرف لے جانا ہے یا ملک کو ایک مرتبہ پھر غلامی کی طرف دھکیلنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا 25 جولائی کو لاڑکانہ میں، میرے حلقے میں 2 دن نتائج روکے گئے، باقی تو اس سے نتیجہ اخذ کریں کہ کیا ہوا۔ 2 دن نتائج روکے گئے، دن بھی بیٹھے رات بھی بیٹھے، پھر اگلا دن، پھر اگلی رات، گٹروں سے ووٹ کی پرچیاں ملیں، ڈیسکوں سے ملیں، اسکول کے گتوں سے ملیں میرے ووٹ کی پرچیاں۔ اور جب مجھے ہروایا بھی تو صرف 2000 سے ہروا سکے، اس سے زیادہ کوئی فرق بھی نہ رکھ سکے۔ انہوں نے معاشی ترقی کو مسترد کرتے ہوئے 2018 کے انتخابات میں ہمارے چوکیداروں نے، ہمارے نکے کے ابو نے ایک مرتبہ پھر غلامی کو قبول کیا اور نااہل کو سیٹ پہ بٹھایا۔ اب گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آؤ، اس نے جو نعرے دیے تھے کہ قرضہ نہیں لوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، باہر سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے، مدینے کی ریاست بناؤں گا۔ آؤ، آج ہم موازنہ کرتے ہیں 2 سال میں واقعی نعرہ حقیقت پر مبنی تھا یا لولی پاپ تھا۔ سب سے پہلی بات کی تھی قرضہ نہیں لوں گا، 47 سے لے کر 2020 تک، سنو، 47 سے لے کر 2018 تک جمہوری حکمران اور عامر حکمران دونوں، جمہوری اور عامر حکمران 70 سال میں انہوں نے جتنا قرضہ لیا، جتنا سارا جمع کرو۔ عمران خان نے 2018 سے 2020 تک کیا کہا تھا؟ قرضہ نہیں لوں گا۔ 2020 تک 2 سالوں میں 6000 ارب ڈالر کا قرضہ لے کر 70 سال کے قرضے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 70 سال کا قرضہ ایک طرف، 2 سال کا قرضہ ایک طرف۔ دوسرا کیا کہا؟ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 1 کروڑ نوکریاں دینا سو دینا۔ پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ سیکٹر سے 25 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کیا۔ صرف 25 لاکھ نوجوان بے روزگار نہیں ہوئے۔ اولی پر والو، خدا کی قسم میں آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دینے آیا ہوں۔ آج آپ میری جذباتی تقریر سننے کے لیے آئے ہیں، میں آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے ان گفتگو کو خدا کے لیے دل کے کانوں سے سنیں۔ میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں۔ کیا کہا؟ قرضہ نہیں لوں گا، پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ۔ کیا کہا؟ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 25 لاکھ نوجوان 2 سال میں بے روزگار ہوئے۔ صرف بے روزگار نہیں ہوئے، کیا کہا ان کو؟ انڈے، کٹے، مرغیاں پالو، معیشت چلاؤ۔ انڈے، کٹوں اور مرغیوں سے جس نے قوم کی معیشت کا سہارا لیا۔ نوجوانوں نے کہا انڈے بھی پالے ہیں، کٹے بھی پالے ہیں، مرغیاں بھی، کام نہیں چلا۔ اچھا نہیں چل رہا؟ اچھا واقعی نہیں ہو رہا کام؟ چلو ایسا کرو، لنگر خانے کھولتا ہوں، لنگر خانے پہ آؤ۔ پھر لنگر خانے پہ گئے، کہا بھائی یہاں بھی کام، اچھا یہاں بھی نہیں چل رہا، ٹھیک ہے ایسا کرو، بھنگ پیو مست جیو۔
میرے سندھ کے سارے بھنگی کھڑے ہو گئے، سارے کھڑے ہو گئے. پوری زندگی بھنگ پی ہے، حال برا ہے، کیا بھنگ پیے کیا مست جی. اچھا بھنگ سے بھی کام نہیں چلا. گھبرانا بالکل نہیں ہے، سکون صرف قبر میں ملے گا. انڈو کٹو مرغیوں سے چلا، لنگر خانے سے ہوتے ہوئے، بھنگ سے ہوتے ہوئے. گھبرانا بالکل نہیں، سکون صرف قبر میں. ایسا بندہ وزیر اعظم بنانے کے قابل ہے یا جوتے مارنے کے قابل ہے؟ ارشد مغل کہاں ہے؟ ارشد بھاگ گیا. میں بھی اس کو یہی کہنے والا تھا کہ جب تک میں اتروں تو لاڑکا نہ پہنچ جا میری آئندہ تو نہیں بلائے گا مجھے. میں نے کہا میں جب تک تقریر پوری کو تب تک تو لاڑکا نہ پہنچ، میں پیچھے آ رہا ہوں. کیا کہا؟ قرضہ نہیں لوں گا، پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ. کیا کہا؟ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے. کیا کہا؟ 50 لاکھ گھر دوں گا. صرف میرے صوبہ سندھ میں انکروچمنٹ کے نام پر 4 لاکھ گھروں کو منہدم کیا گیا ہے 2 سالوں کے اندر. کیا کہا؟ باہر سے لوگ کمانے کے لیے یہاں آئیں گے، لیکن چائنا نے 52 ارب ڈالر کا جو معاہدہ کیا تھا، یہ سنو توجہ سے سنو. 52 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا تھا. یہ روڈوں کے لیے ہے، راستوں کے لیے ہے، موٹر وے اور ڈیم کے لیے ہے. یہ جب کاشغر سے گوادر تک 52 ارب میں روڈ بن جائیں گے تو چائنا نے ان ریٹن لکھ کے دیا تھا کہ اگلی قسط 400 ارب ڈالر دوں گا، جس سے 5 انڈسٹریل زون لگیں گے. ہر زون میں سوئی سے لے کر ایٹم بم تک کی فیکٹریاں لگیں گی. ہر انڈسٹریل زون میں 25 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ کو پتا ہے باہر سے لوگ کمانے کے لیے جو آئے سو آئے. چائنا نے جو ان ریٹن معاہدہ کیا تھا کہ 52 ارب ڈالر کے بعد 400 ارب ڈالر انڈسٹریل زون کے لیے دوں گا. دنیا کرونا میں مر رہی تھی، پاکستان کرونا میں لاک ڈاؤن میں تھا. چائنا نے اس نار کی وجہ سے ایران کا دورہ کیا اور ایران جا کر آپ کو دینے والے 400 ارب ڈالر چائنا ایران کو دے کر آیا ہے، اور آپ کے مد مقابل ایران کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اب کچھ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ محرم میں ٹکے کے ملعون کیوں کھڑے ہوئے تھے. کچھ بات اب سمجھ میں آئے گی آپ کو انشاءاللہ کہ ہو کیا رہا ہے، معاملہ جا کہاں رہا ہے. سنو، داخلہ اور خارجہ پالیسی تباہ، سعودی ناراض، ترکی ناراض، انڈونیشیا، ملائیشیا، ایران، افغانستان ناراض، ہندوستان ویسے ہی ہمارا دشمن، چائنا ہم سے ناراض. یہ تو رہی اس کی معاشی ملکی قرضوں کے حوالے سے پالیسی. دوسری بات اس نے کی کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا. مدینے کی ریاست جو بنانا تھا اس نے آتے ہی کرتارپورہ کا بارڈر قائدیانیوں کے لیے کھولا. تھر میں 400 ایکڑوں پر قائدیانیوں کا مرکز بن رہا ہے. تھر میں میرے صوبہ سندھ کے ایک ضلع تھر پار کر میں قائدیانیوں نے 400 مکاتیب بنائے ہیں، اور ان مکاتیب میں مسلمانوں کے بچوں کو غلام احمد قائدیانی پڑھایا جا رہا ہے. کراچی کے صدر علاقے میں موبائل مارکیٹ میں مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر جمعے کی نماز قائدیانی با جماعت ادا کر رہے ہیں. میرے صوبے سندھ میں عمرکوٹ، تھرپارکر، میرپور خاص میں نادرہ کے لسٹوں میں قائدیانیوں کی لسٹ الگ ہوتی تھی، مسلمانوں کی لسٹ الگ ہوتی تھی. اس نے قائدیانیوں کی لسٹ ختم کر دی ہے. کوئی پتہ نہیں قائدیانی کون ہے، مسلمان کون ہے. اور صرف یہاں تک نہیں، بچوں کے اسکول کے نصاب سے سیرت کے مضامین نکالے گئے. میرے وفاق کے ذمہ داروں کو بلا کر وفاق المدارس کے ذمہ داروں کے سر پر بندوق رکھ کر ان سے نصاب تعلیم میں
تبدیل کرانے کے لیے زور رکھا گیا، اور تو اور مجھے بلایا گیا۔ میں اپنے اکابر کی کیا بات کروں، مجھے بلایا گیا، مجھے خود کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو کہو کہ راستے سے ہٹ جائے، ہم مدارس کو اسکول میں تبدیل کر کے رہیں گے۔ میں نے کہا تم بھی سن لو، جب تک جمعیت کا ایک کارکن زندہ ہے، کوئی مائی کا لال میرے مدارس کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب تک زندہ ہے پاکستان کی بھی چوکیداری کریں گے تو اسلام کی بھی چوکیداری کریں گے۔ اس دل نہ بولیں، مجاہد انشاءاللہ بولیں، جو ڈر گئے ہیں وہ نہ بولیں، جو مر گئے ہیں وہ نہ بولیں۔ او بھائیو، مرنا ویسے ہی ہے، پھر چارپائی کے موت سے، بیوی کے گود کے موت سے، ہسپتال اور بیماری کے موت سے بہتر ہے اسلام اور دین کی چوکیداری کرتے ہوئے موت آئے۔ ہاں، پھر بغیرتی کے موت سے بہتر ہے کہ عزت کی موت آئے۔ قائدیانیوں کو کھلا چھوڑا گیا ہے، سرکاری اسکولوں کے نصاب سے سیرت کے مضامین نکالے گئے ہیں، مسجد مدرسے کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا گیا ہے، مدارس کا نصاب تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کشمیر کو بیچا گیا ہے۔ اور پھر جب ہم بولتے ہیں، جب ہم میدان میں اترتے ہیں، پھر چھان مارا انہوں نے، کسی پر کرپشن کا کیس، کسی پر اسٹیل مل کا کیس، کسی پر نوکریاں بیچنے کا کیس، کسی پر کوئی، کسی پر کوئی، کسی پر کوئی۔ پچھلے 5 سال انہوں نے دھول چاٹ لی کے پی کے میں، یہ 2 سال وفاق میں انہوں نے دھول چاٹ لی۔ خدا کی قسم، قائد تو قائد، ایم این اے تو ایم این اے، ایم پی اے تو ایم پی اے، سینیٹر، منسٹر، ڈپٹی چیئرمین سینٹ تو اپنی جگہ، عہدیدار تو اپنی جگہ، کسی عام غریب کارکن کے دامن پر بھی ان کو کرپشن کے 1 روپے کا دھبا نہیں ملا تو وہ میری جماعت جمعیت علماء اسلام۔ پھر جو ڈٹ کے کھڑا ہے، نہ جھک رہا ہے، نہ دب رہا ہے، نہ ڈر رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اس کو دبانے کے لیے لسانی بنیادوں پر، قبائلی بنیادوں پر، مذہبی مسلکی بنیادوں پر قوم کو لڑایا جا رہا ہے کہ قوم لسانی بنیادوں پر آمنے سامنے آئے، قبائلی بنیادوں پر آمنے سامنے آئے، مسلکی مذہبی بنیادوں پر آمنے سامنے آئے، تاکہ قوم اس نکے پر تنقید نہ کر سکے، اس کی کمی کوتاہیوں پر نظر نہ کر سکے۔ لسانی بنیادوں پر لڑایا گیا، قبائلی بنیادوں پر لڑایا گیا، اور اب نئی سازش کے تحت مسلکی بنیادوں پر چند ٹکے کے ملعون محرم میں لائے گئے، ٹکے کے ملعون محرم میں لائے گئے، اور ٹکے کے ملعونوں سے صدیق اکبر کے شان میں گستاخی کروائی گئی، جناب امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کروائی گئی، چند ٹکے کے ملعونوں سے میرے صحابہ اکرام کے شان میں گستاخی کرائی گئی۔ او سنو سننے والوں، لکھنے والوں لکھو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو۔ میرے قائد نے کہا تھا اگر اللہ نہ کرے پاکستان پر برا وقت آیا تو کوئی پینٹ شرٹ والا ڈوبتا ہوا نظر نہیں آئے گا، افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک کے انچ انچ کی چوکیداری کریں گے تو یہ داڑھی اور پگڑی والے کریں گے۔ میں اس افواج پاکستان کو پیغام دیتا ہوں، کوئی پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاتا ہے، ہمیں قبول نہیں۔ کوئی پاکستان کے خلاف بولتا ہے، ہمیں قبول نہیں۔ کوئی پاکستان کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے۔
پاکستان کا مخالف ہے ہمارا مخالف ہے، جس کو پاکستان سے نفرت ہے ہمیں اس سے نفرت ہے، لیکن سنو جو پاکستان مردہ باد کا نعرہ لگاتا ہے تم تیزاب پھینک کر اس کی لاش بھی ورثہ کو نہیں دیتے، کیوں؟ یہ پاکستان کا دشمن ہے۔ تو آج علی پور میں یہ چیالے آپ کو کہنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف بھی بکواس قبول نہیں ہے تو صحابہ اکرام کے شان میں بھی گستاخی قبول نہیں ہے۔ پاکستان کے خلاف بھی زبان درازی قبول نہیں ہے تو صحابہ کے خلاف بھی زبان درازی قبول نہیں ہے۔ آج میں مطالبہ کرتا ہوں جنہوں نے صحابہ کے شان میں گستاخی کی ہے ان کی زبانیں گدی سے کھینچ کر کتوں کے سامنے ڈالی جائیں۔ کیا یہ مطالبہ درست ہے؟ کیا یہ مطالبہ درست ہے؟ سنو کون صحابہ؟ سورج کو تھوکو گے اپنے منہ پر تھوک لگے گی۔ سنو کون صحابہ؟ کون صحابہ؟ اللہ کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اجازت ہے 2 منٹ کی؟ 2 منٹ کی اجازت ہے؟ تو میرے بھائیوں 2 منٹ کی اجازت ہے تو پھر سبحان اللہ محبت سے کہو نا۔ آپ کا تکیہ کلام کیا ہے؟ میرے منیر کا تکیہ کلام یہ سڑا نسوار راکا، میرے ارشد مغل کا تکیہ کلام پان تو دینا۔ یہ ہے تکیہ کلام، یہ ہے آپ کا تکیہ کلام۔ میرے مرشد ابو بکر کا تکیہ کلام کیا تھا؟ میرے مرشد ابو بکر کا تکیہ کلام کیا تھا؟ کوئی بتلائے گا؟ میرے مرشد ابو بکر کون ہے دروازے پہ؟ ابو بکر محمد ہے دروازے پر، لا الہ الا اللہ۔ سائیں حکم ہو ابو بکر چلنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر غار پہ چڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر سانپ نے ڈسا تو نہیں، لا الہ الا اللہ۔ وہ ابو بکر مجھے کہنے دو، وہ ابو بکر جناب عباس کا وزن سرور کونین کے کندھوں پر، جناب حسین کا وزن سرور کونین کے کندھوں پر، مہر نبوت سرور کونین کے کندھوں پر، کائنات کا وزن سرور کونین پر کے کندھوں پر، اور ختم نبوت کا وزن صدیق اکبر کے کندھوں پر۔ اس ابو بکر صدیق کا تکیہ کلام لا الہ الا اللہ والے ذرا زور سے بولیں۔ میرے ابو بکر کا تکیہ کلام، میرے ابو بکر کا تکیہ کلام، میرے مرشد عثمان کا تکیہ کلام نہیں۔ کوئی جواب دے، کوئی جواب دے۔ جواب غلط ہے۔ مرشد ابو بکر کا تکیہ کلام لا الہ الا اللہ، تو مرشد عثمان کا تکیہ کلام بتاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مرشد عمر کا تکیہ کلام الحمدللہ، اور میرے مرشد علی کا تکیہ کلام سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ مرشد علی کہتے تھے، آج علی کے دیوانے ذرا محبت سے بولیں۔ کون صحابہ جن کے لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ تمہیں ایسے سمجھاؤں، علی پور میں شادمانے ہیں، ڈھول کے تھاپ ہیں،
علی پور میں چراغاں ہیں، کیا ہوا؟ خیر تو ہے، میرے بیٹے نے مظفر گڑھ کی بورڈ میں پوزیشن حاصل کی ہے۔ بھائی مظفر گڑھ میں آج نعرے پہ نعرے ہیں، کیا ہوا؟ ملتان بورڈ میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ بھائی خیر تو ہے، اتنی خوشی کس بات؟ میرا بیٹا HEC میں پہلی پوزیشن میں۔ بھائی خیر تو ہے، کیا ہوا؟ میرا بیٹا رینجرز کے امتحان میں کامیاب، CSS کے امتحان میں کامیاب، فوج کے امتحان میں، جو فوج کے امتحان میں کامیاب، CSS کے امتحان میں کامیاب، HEC کے امتحان میں کامیاب، رینجرز کے امتحان میں کامیاب، ملتان بورڈ میں کامیاب۔ تم شادمانے بجاتے ہو، پوزیشن لی ہے، امتحان پاس کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں نے ابو بکر کا امتحان لیا، میں نے عمر کا امتحان لیا، میں نے عثمان کا امتحان لیا، میں نے علی کا امتحان لیا، میں نے امیر معاویہ کا امتحان لیا، میں نے عائشہ صدیقہ کا امتحان لیا۔ اللہ تو نے امتحان لیا، کیا ہوا؟ اللہ تو نے امتحان لیا، کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ابو بکر بھی پوزیشن لے گیا، عمر بھی پوزیشن لے گیا، عثمان بھی پوزیشن لے گیا، امیر معاویہ بھی پوزیشن لے گیا، تو عائشہ صدیقہ بھی پوزیشن لے گئی۔ جتنا بھی سورج کو تھوکو گے، تھوک تمہارے منہ پر آئے گی۔ میرا ابو بکر بھی جنت پہنچ چکا ہے، میرا عمر بھی جنت پہنچ چکا ہے، میرا معاویہ بھی جنت پہنچ چکا ہے، تو میری ماں عائشہ بھی جنت پہنچ چکی ہے۔ لیکن سنو جمعیت کے کارکنوں، سنو بات اگر ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے، کھڑے ہو جاؤ، بتلاؤ۔ نہیں میں سوال کر رہا ہوں، ذرا صبر کرو۔ بات اگر توجہ چاہیے، بات اگر ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے، کھڑے ہو جاؤ، بتلاؤ کہاں جمعیت علماء اسلام نے کمی کی ہے۔ ہم آپ کے مجرم، نشاندہی کرو۔ بات اگر ناموس صحابہ کی چوکیداری کی ہے، کھڑے ہو جاؤ، نشاندہی کرو کہاں جمعیت نے کمی کی ہے۔ بات اگر مسجد کی، مدرسے کی، داڑھی کی، پگڑی کی ہے، کھڑے ہو جاؤ، نشاندہی کرو کہاں جمعیت نے کمی کی ہے۔ میں آپ کا مجرم ہوں۔ بات اگر غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کی ہے، کھڑے ہو جاؤ، نشاندہی کرو کہاں ہم نے کمی کی ہے۔ جمعیت آپ کی مجرم۔ بات اگر پاکستان کی ہے، پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کی ہے، کھڑے ہو جاؤ، بتلاؤ کہاں کمی کی ہے۔ میں آپ کا مجرم۔ لیکن اگر بات قیادت کی ہے، لیکن اگر بات رہبری اور رہنمائی کی ہے، لیکن اگر بات کسی کے پیچھے چلنے کی ہے، تو سنو اکابر میرے سر کا تاج ہے، اکابر میرے آنکھوں کا نور ہیں، اکابر میرے گلے کا ہار ہے۔ کرونا ہوا، مسجد کا مسئلہ ہوا، نماز کا مسئلہ ہوا، جمعے کا مسئلہ ہوا، روزے کا، تراویح کا، عید کا مسئلہ ہوا، میرا اکابر آگے تھا، جمعیت ان کے پیچھے تھی۔ اکابر میرے سر کے تاج ہیں۔ بات اگر قیادت کی ہے، علمی میدان میں میرے اکابر آگے، جمعیت پیچھے۔ بات اگر روڈ کی ہے، رستے کی ہے، احتجاج کی ہے، مظاہرے کی ہے، تحریک چلانے کی ہے، کارکن کو اٹھانے اور بٹھانے کی ہے، کارکن کو راستہ دکھانے کی ہے، تو پھر سن لو قائد ایک ہی ہے جس کا نام فضل الرحمان ہے۔ پھر پیچھے چلوں گا تو کسی کے پیچھے نہیں چلوں گا، اکیلے فضل الرحمان کی قیادت میں آگے بڑھوں گا۔ پھر خدا کے لیے
سرکار اسلام آباد زندہ باد. پھر سنو کارکنوں، خدا کے لیے جمعیت علماء کی بنیاد، جمعیت علماء کی اساس، پڑھ لو تاریخ کے کتابوں کو. ابتدائی جملے جس دن جمعیت علماء معرض وجود میں آ رہی تھی، پہلا نقطہ یہ لکھا گیا تھا کہ جمعیت کا مقصد عدم تشدد اور عدم فرقہ واریت ہوگا. پہلا نقطہ عدم تشدد، عدم فرقہ واریت کا تھا. اب جب کچھ لوگ عمران خان سے نظریں چرانے کے لیے، عوام کو سازشوں میں الجھانے کے لیے، جمعیت کے قد کاٹ کو نیچے کرنے کے لیے، مولانا کی رفتار کو روکنے کے لیے آپ کو قبائلی، لسانی، مذہبی، نسل کی بنیادوں پر لڑانا چاہتے ہیں، تو پھر قیادت مولانا فضل الرحمان کرے گا. اس کے قیادت میں ختم نبوت کی بھی چوکیداری کریں گے، صحابہ کے عظمت کے ترانے بھی بلند کریں گے، داڑھی پگڑی مسجد مدرسے کی بھی چوکیداری کریں گے. تو اللہ کے دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے محنت اور جدوجہد بھی کریں گے. پھر بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی پیر، کسی فقیر، کسی بزرگ، کسی علامہ، کلامہ، تلامہ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پیچھے چلوں گا تو اکیلے فضل الرحمان کے پیچھے. لہذا سازشوں کو سمجھو، سازشوں کو سمجھ کر آگے بڑھو. اور ایک بات کہہ دوں، میرے الفاظ لکھ لو، ریکارڈ کر لو. مستقبل جمعیت کے کارکنوں آپ کا ہے. میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے یہ باتیں آپ کو اللہ دکھائے گا. مستقبل اب آپ کا ہے. میں اس دن ایک ڈی آئی جی صاحب سے میٹنگ کرنے گیا. ڈی آئی جی صاحب کے پاس 2 SSPs بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہنے لگے سمرو صاحب پوری زندگی ہم نے مولانا کو گالیاں دی ہیں. ڈی آئی جی مجھے کہنے لگا SSP کے مولانا سمرو صاحب ہم نے پوری زندگی مولانا کو گالیاں دی ہیں، لیکن ہم غلط تھے. ہم نے قسم اٹھائی ہے آنے والا ووٹ ہوگا تو فضل الرحمان کا ہوگا. آپ کی قیادت نے اپنا لوہا منوایا ہے. لہذا خدا کے لیے جذباتی نعروں میں مت بہکیں، جذباتی عنصر کے پیچھے مت جائیں. کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، کس کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں چلتے ہیں، کس کے ساتھ میثاق پاکستان کے معاہدے کرتے ہیں، میں ان تفسیروں میں نہیں جاتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے قیادت پر اعتماد غیر متزلزل کرو. اپنے قیادت پر اعتماد غیر متزلزل کرو. اتنا تو یقین رکھ لو کہ جتنی محبت صحابہ سے آپ کو ہے، اتنی محبت فضل الرحمان کو بھی ہے. اتنی ہی محبت جمعیت کے قیادت کو بھی ہے. سازشوں کو سمجھیں، سمجھ کر آگے بڑھیں، جماعت کے لیے کام کریں. اور وقت قریب ہے. مستقبل طلباء کا ہے، علماء کا ہے، غریبوں، مسکینوں، حاریوں، مزدوروں کا ہے. اور مستقبل جس نعرے پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مستقبل لا الہ الا اللہ کا ہے. اور انشاءاللہ ابن مفتی محمود کے قیادت میں وطن عزیز پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے. وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ چلو گے بھائی؟ جو چلیں گے وہ انشاءاللہ کہیں. پڑھو گے؟ جماعت کا کام کرو گے؟ پاکستان کی چوکیداری کرو گے؟ دین اور اسلام کی چوکیداری کرو گے؟ داڑھی پگڑی مسجد اور مدرسے کی چوکیداری کرو گے؟ اور ختم نبوت کے دشمنوں اور صحابہ کے دشمنوں کے سامنے جماعت کے پلیٹ فارم سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو گے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ.
تشریف رکھیں بھائی، تشریف حضرت جی تشریف لائے ہیں، آخر دعا ہوگی بھائی. آپ نے اب تک ماشاءاللہ جاگ کر بہت کچھ کمایا ہے، تو آخری ٹائم میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، تشریف رکھیں. حضرت کی دعا ہوگی. حضرت تشریف لے آئے ہیں اسٹیج پہ، حضرت تشریف لے آئے ہیں، تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں سب حضرات، بیٹھ جائیں. ولی کامل، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت حضرت اقدس حضرت مولانا پیر سید جاوید حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. آپ حضرت کی زیارت کریں. دعا سے پہلے کوئی ساتھی نہ جائے، دعا سے پہلے کوئی ساتھی نہ جائے. سب ساتھی بیٹھ جائیں، سب ساتھی بیٹھ جائیں. حضرت کی دعا سے پہلے کوئی ساتھی نہ جائے. اب دعا مخل عبادت، دعا عبادتوں کا مغز ہے، اس لیے آپ حضرات بیٹھے تشریف رکھیں. اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی ہستی یہاں پر تشریف فرما ہے اور وہ دعا کریں گے. آپ حضرات تشریف رکھیں. جب تک حضرت شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، ہمارا ننھا منا نعت خوان حافظ حسان اللہ فاروقی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے گا. آپ تمام حضرات تشریف رکھیں. اللہ والوں کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے. ہمارے پروگرام کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی زیارت کر کے جائیں. اللہ والوں کا سایہ، ان کی دعائیں برکت کا باعث ہوتی ہیں، اور انہی اللہ والوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. تو حضرت کی دعا کے بعد آپ حضرات تشریف لے جائیں. پہلے کوئی ساتھی نہ جائے حضرت کی دعا سے پہلے. حضرت تشریف لا چکے ہیں. جب تک حافظ حسان اللہ صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف